السلام علیکم، میں حکیم احسان میرا علیمان ہربل کلینک اینڈ پجامہ سینٹر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج آپ کو صحت کے متعلق بنیادی چیزیں بتاؤں گا کہ مرض کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں جو بھی مرض پیدا ہو، جس بھی نوعیت کا ہو، وہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مرض ہمارے جسم میں جو اخلاق ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یا طب کی زبان میں کہہ لیں گرمی، سردی، خشکی، تری، جسے سائنس کی زبان میں کہہ لیں تو وہ ایپیتھیلیل ٹیشو ہیں، مسکولر ٹیشو ہیں، ہمارا نروس سسٹم ہے، ہمارے کنیکٹو ٹیشو ہیں۔ ان میں بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے مرض پیدا ہوتا ہے۔ ان میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بڑا سوال ہے۔ ان میں بگاڑ پیدا ہونے کی وجوہات میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ان میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ان میں بگاڑ پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہماری خوراک ہے۔ ہماری خوراک میں کچھ چیزیں ہم مسلسل کھاتے رہتے ہیں، مطلب گرم چیزیں کھاتے ہیں تو گرم ہی کھائے جاتے ہیں، وہی پسند ہے، مسلسل کھا رہے ہیں، تو ہمارے جسم میں جو ایک توازن ہے، گرمی، سردی، خشکی، تری، یا آپ کہہ لیں آگ، ہوا، پانی، مٹی کا جو سائنٹیفک طریقہ ہے، اس میں خرابی یا بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے مرض پیدا ہوتا ہے۔ خرابی یا بگاڑ کیا ہے؟ مطلب ان میں کمی بیشی آ جانا، ان اخلاق میں کمی بیشی، مطلب گرمی آپ میں زیادہ ہو گئی ہے تو بھی مرض پیدا ہو گیا، سردی زیادہ ہو گئی ہے تو بھی مرض پیدا ہو گیا، اگر تری زیادہ ہوگی جسم میں، اعصابی چیزیں زیادہ کھاتے رہے ہیں تو بھی مرض پیدا ہو جائے گا، اگر خشک چیزیں زیادہ کھاتے رہے ہیں، عضلاتی چیزیں زیادہ کھاتے رہے ہیں تو بھی آپ میں مرض پیدا ہو جائے گا۔ نہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے کوئی میڈیسن کھائی یا کسی چیز کے ریاکشن سے ہوتا ہے، لیکن بہت مائنر۔ یہ زیادہ تر ہماری خوراک میں جو ہم ایک چیز کو مسلسل لیتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے مرض پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے متوازن غذا کھاؤ، حکماں حضرات، اطباء حضرات، ڈاکٹر حضرات سبھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ متوازن غذا کھائیں، لیکن آپ یا ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں توجہ نہیں دیتے اس طرف کہ متوازن غذا ہے کیا۔ میرے بھائیوں، متوازن غذا یہ ہے کہ اگر آپ نے گرم چیز کھائی ہے تو اس کے ساتھ آپ سرد بھی کھائیں۔ اگر آپ نے گرمی کا لیول بالکل آپ مطلب کہ مکمل طور پر ٹھیک ہے، آپ میں کوئی بیماری نہیں ہے، تو آپ اطباء کے مشورے کے ساتھ آپ اپنی متوازن غذا کا چارٹ بنوا سکتے ہیں۔ گرم چیز کھا رہے ہیں تو پھر سرد کھا لیں، خشک کھا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ کھا لیں، تو انشاءاللہ بولیں کبھی بھی آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، ہم چیلنج سے کہتے ہیں اگر آپ اپنی غذا کو متوازن رکھتے ہیں کبھی بھی مرض پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اپنی غذا کو متوازن نہیں رکھتے، آپ ایک ہی چیز کو بار بار کھائے جاتے ہیں، مثلا آپ کو سرد اشیاء پسند ہے، لسی پسند ہے، دہی پسند ہے، دودھ پسند ہے، یا دیگر جتنی بھی بادی یا ٹھنڈی اشیاء آپ کو پسند ہے، تو ان کے اثرات آپ کے جسم میں جب زیادہ ہو جائیں گے تو آپ کو لازمی طور پر مرض پیدا ہو جائے گا۔ سرد امراض آپ کے جسم کے اندر گھر کر جائیں گے، پھر آپ نے کہنا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے مسلسل سرد اشیاء کھائی ہیں جن کی وجہ سے یہ رد عمل کے طور پہ یہ بیماری ہمارے جسم میں پیدا ہو گئی، یا اس خوراک کے نتیجے میں یہ مرض ہمارے جسم میں پیدا ہو گیا۔ تو آج کا ٹاپک یہی تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جسم میں مرض کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات اور، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو بیماری ہے، کھانسی لے لیں یا بلغم لے لیں یا کوئی اور بیماری لے لیں اگزامپل کے طور پہ، یہ ہماری خاندانی بیماری ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ خاندانی بیماری نہیں ہے،
اگر آپ کو بلغم ہے، آپ کے والد کو ہوگی، آپ کی والدہ کو ہوگی، آپ کے جتنے بھی مطلب کہ اس گھر میں رہتے ہیں بھائی بہن جتنے بھی ہوں گے، ان کو یہ مرض ہوگا جو آپ میں ہے، اس کے سمپٹمز ہوں گے. اس کی وجہ آپ کی سیم غذا ہے جو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سبھی لوگ مسلسل لے رہے ہیں، اور ان کو اسی غذا کی وجہ سے ایک جیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. نہ کہ یہ آپ کی خاندانی امراض ہیں. آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، انشاءاللہ العزیز آپ اپنی بیماریوں میں کمی کو محسوس کریں گے. اگر آپ کو سرد امراض ہیں تو گرم اشیاء تب تک کھائیں جب تک آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہو جاتا، اور جب آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ متوازن غذا کھائیں. مطلب گرم کھا رہے ہیں تو ٹھنڈی بھی کھائیں، ٹھنڈی کھا رہے ہیں تو گرم بھی کھائیں. یہی بیسک وجوہات ہیں ہمارے جسم میں مرض پیدا ہونے. ہاں کچھ مرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو وبائی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ان اخلاق کو ہی ڈیمیج کرتے ہیں، ان میں ہی کمی بیشی پیدا کرتے ہیں جن کی وجہ سے مرض پیدا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.